اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے قصہ آدم ابلیس ایک خاص نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ کیا تھا اور اس حوالے سے خلافت کی حقیقت اور عصر حاضر میں اس کا نظام اس پر گفتگو کی تھی۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس واقعے کو دیکھیں گے۔ اس سے بہت سے دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور ایک خاص بات ہمارے سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں جو ایک سے زیادہ مقامات پر آتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، وہ ہر موقع پر کوئی خاص نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص اینگل آف ویژن جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور خاص ہدایات ہوتی ہیں اس میں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، وہ مدنی صورت تھی۔ اس دفعہ ہم سورۃ اعراف کا جو رکوع ہے جو کہ ایک مکی صورت ہے، بڑی صورت ہے، مکے کے جو زندگی ہے، مکی زندگی، اس کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ لیکن آج ہم اس کی ایک رواں تلاوت کریں گے اور ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کور کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے جو کہ قصہ آدم ابلیس کا اصل مورل لیسن ہے انفرادی طور پر آپ کے اور میرے لیے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی اس پر آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس رکوع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہارے نقشے بنائے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس۔ لم یکن من الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر ہونا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی جواز اور کوئی دلیل باقی رہنی نہیں چاہیے تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پوائنٹ وہاں کیا ریز کیا، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ باقی ساری چیزیں تو پیچھے رہ گئی نا۔ قال انا خیر منہ، تو وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اب یہاں دیکھیں انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کی بات کی تھی، پھر صورناکم کا لفظ یوز کیا تھا، پھر ایک اور جگہ پر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا لفظ یوز کیا گیا۔ یعنی کہ انسان کی تخلیق کے 3 مرحلے قرآن مجید میں آتے ہیں۔ پہلے اس جسمانی تخلیق کا، حیوان نما جسمانی جو ہمارا وجود ہے، پھر اس کا تسویہ اور اس کا یہ صورناکم والا مرحلہ کہ ہمیں حیوانی جذبات کے اوپر ایک کنٹرول دے دیا، ایک شعور دے دیا، اور اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھی پھونکی جناب خاص سے۔ لیکن شیطان کا پورا جو فوکس ہے وہ کس پر ہے؟ تخلیق پر، اور خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس نے تکبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر تو غرور کرے، تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا ذلت والوں میں سے ہو کر۔ اور صاغرین کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صاغر، چھوٹی حرکت کرنے والا، ذلیل حرکت کرنے والا، جو خود اپنی ذلت چاہتا ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے فرصت دے، مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ابھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا گیا، لیکن پلان دیکھیں کہاں تک کا ہے کہ پھر ایک دن آئے گا جب پھر سے اٹھایا جائے گا، تو شیطان نے اس دن تک کی مہلت مانگی۔ ایوری تھنگ از پلانڈ۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اپنی گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ڈال رہا، میں گمراہ ہوا نہیں، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں لازماً گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پر، ان سب انسانوں کے لیے۔ اب جب کوئی رستے پر گھات لگا کر بیٹھتا ہے تو سامنے نظر آتا ہے؟ چپ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں لگتا کب حملہ کر دیتا ہے۔ شیطان ایسے ہی حملہ کرتا ہے۔ دوسری بات کیا؟ سیدھے رستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ گندی جگہوں پر ہوتا ہے، صرف جو صاف صاف جگہ ہوتی ہیں وہ تو شیطان نہیں ہوتا۔ شیطان نیک لوگوں کے بھی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوتا ہے،
شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے پر ڈیرا لگاتا ہے تاکہ اس سے گمراہ کرے لوگوں کو، اور اہدنا الصراط المستقیم ہی کی تو ہم دعا مانگتے ہیں، اور جو قرآن مجید ہی سیدھا رستہ ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے، شیطان آڑے آنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ میں آ جایا کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ اب الفاظ چیک کریں اس کے چیلنج کے۔ اور پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور ایسے ایسے طریقے سے میں حملہ کروں گا کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا ہوا اور راندا ہوا، دھتکارا ہوا۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، ان انسانوں میں سے جو کوئی تیرے کہے پر چلے گا، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدم، اور اب آدم علیہ السلام سے فرمایا۔ اب اس سے پچھلا جو بھی واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، جب ہم نے پچھلی دفعہ بھی مختصراً کور کیا تھا، اب یہاں سے سٹوری کا دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک، تو اور تیرا جوڑا، تیری بیوی حضرت حوا علیہ السلام، الجنت، جنت میں رہو، سکونت اختیار کرو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں وہاں سے کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ ہو جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ذرا الفاظ چیک کریں، بڑے خاص اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے ان کے اوپر الاؤ کر دی، سوائے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجنا نا، تو وہاں ایک لحاظ سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب زمین پر بھیجیں گے تو کیا ہوگا، تمہارے لیے ساری چیزیں حلال ہوں گی، ایوری تھنگ از پرمیسیبل ہوگی، سوائے ان چند چیزوں کی جن کا میں نے تم سے کہا ہوگا کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ اچھا، دوسری بات یہاں کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ وہ دور جنت کے کنارے میں ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ اس درخت، کیا مطلب، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے نا، وہ آس پاس ہی لگتی ہے، بندے کو اپنی اپروچ میں لگتی ہے، بندے کو بڑی ایزی لگتی ہے، یہ تو ایسے کر کے ایسے ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہاں کیا کی، قریب بھی نہیں جانا۔ اب جب اسلام کی جو پوری شریعت ہے اور اس کے جو احکامات ہیں، اس کا جب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سے نیکسٹ جمعے پر انشاءاللہ جب آغاز کریں گے احکامات کو پڑھنے کا، تب آپ نوٹ کریں گے کہ ایک معاشرتی اور ایک معاشی حکم، اندازہ کریں، ایک معاشرتی اور ایک معاشی حکم اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے دیا ہے کہ لا تقربوا، اس کے قریب بھی مت جانا۔ عام جو حکم ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ فلاں گناہ نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ دو حکم قرآن مجید میں ایسے ہیں جن کے کہا ہے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک معاشرتی سطح پر لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، فحاشی اور زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور دوسرا لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہ معاشی اور معاشی حکم ہے دو، ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن ابھی آپ اس پورے کنسپٹ کو سمجھیے کہ یہ کنسپٹ کیا ہے۔ جب ہم یہ دونوں بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو زندگی کے جو اجتماعی حصہ ہے اس کے جو تینوں گوشے ہیں، سیاسی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، وہ تینوں آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سیاسی تو پچھلی دفعہ آ گیا نا، خلافت کا ایک تصور ہمارے سامنے آ گیا، ریاست کا ایک تصور آ گیا، اب معاشی اور معاشرتی کا بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اسی قصاد میں ابلیس سے ہی ہمیں رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اس کنسپٹ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قریب بھی مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کے جی میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ کہتے ہیں غیر محسوس انداز سے کسی کے کان میں ایسے کرنا کہ اس کو سمجھ نہ لگے کہ یہ بات آ کہاں سے رہی ہے، ہو کہاں سے رہی ہے، اس کو ایسا محسوس ہو کہ یہ تو میرے دل کے اندر سے بات آ رہی ہے، حالانکہ وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَآتِهِمَا، اور شیطان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ایک اعلیٰ ورفع مقام پر رکھا ہے، جنت میں رکھا ہے، اور بڑا پاکیزہ اور خوبصورت لباس پہنایا ہوا ہے، اور دیکھیں نا جسمانی طور پر تو ہمارا جسم بھی حیوانوں کی طرح کا ہے،
لیکن کوئی بھی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو لباس پہنتا ہو، جبکہ انسان ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے. یہ خاص بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو شان دی ہے. اب خاص جو انسان کی شان ہے وہ اس سے چھین لی جائے. اب الفاظ دیکھیے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دیں جو ان سے چھپائی گئی تھی. وقال ما نہاکما ربکما، اور کہنے لگا کہ تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے، عن هذه الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ ہی نہ رہ جاؤ ادھر جنت میں. دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں انہوں نے زمین کے لیے بنایا ہے، آج نہیں تو کل زمین پہ بھیج دینا انہوں نے. تمہارا دل نہیں کرتا جنت اچھی جگہ نہیں، ادھر رہنے کا دل کرتا؟ لیکن کیا کریں، ادھر رہنے کے لیے جو گرین کارڈ ہے نا، وہی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر منع کیا ہوا. کیا کریں آپ؟ یعنی کہ پٹی یہ پڑھا دی، وسوسہ یہ ڈال دیا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے اصل میں اسی میں تمہارا فائدہ ہے. جیسا آج شیطانوں میں ڈالتا ہے کہ شریعت میں جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اصل میں تو وہی ہماری اصل ترقی کا راز تھا. آج ہمارا بھی نوجوان اور پڑھا لکھا طبقہ جو مغرب سے بڑا مرعوب ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یار انہوں نے دیکھیں ترقی کر لی، مذہب کو چھوڑا ہے، تو ہم خام خواہ مذہب کے دائرے میں قید رہ کر دیکھیں پیچھے رہ گئے. اور ہمارا جو جسے کہتے ہیں وہ ایک روایت پرست جو طبقہ ہے، جو ہماری ہندوانہ روایات اور ہندوانہ رسوم کے تحت زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی ان رسوم و رواج سے اٹکا ہوا ہے. تو شریعت کے اعتدال والے راستے کی طرف تو کوئی بھی نہیں آنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے شریعت کے راستے کی طرف موڑ دے اور ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس میں ہمارا نقصان ہے اور جس چیز میں اجازت دی ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے. شیطان تو میں نہیں پٹی پڑھائے گا کہ جس چیز سے منع کیا نا اصل میں فائدہ تو اسی کا. اصل میں تو تم نے یہ جو اپنے اوپر رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں نا شریعت کے حرام چیزوں کی، اسی وجہ سے تمہارا سارے مسائل ہیں. ان کو سائڈ پر کرو، پھر دیکھو تم کیسے مزے کی زندگی گزارو. اب ہوا کیا؟ وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فدلاہما بغرور، تو اتار لایا انہیں فریب سے اپنے مقام مقصود تک، جہاں تک وہ لانا چاہتا تھا وہاں تک انہیں گھوم پھرا کے لے آیا. فلما ذاق الشجرۃ، پھر جیسے ہی انہوں نے وہ پیڑ چکھا، کھایا نہیں ابھی، چکھا، یہ بھی بڑی خاص بات ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا اس سے، کھاؤ نہ، چاخ تو لو، چکھن کی گناہ ہے، تھوڑا جا بس، زیادہ نہیں، تھوڑا جا. انسان برائی کی طرف ایسے ہی بڑھتا ہے، بالخصوص ان دو برائیوں کی طرف جن کا میں نے ذکر کیا، جن کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قریب بھی مت جاؤ، ایک فحاشی اور زنا، اور دوسرا مال یتیم. اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ قریب نہیں، زیادہ نہیں کرنا، ہلکا سا بس. لیکن جیسے ہی چکھا، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ ان پر کھل گئیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے بدن پر وہ جنت کے پتے ڈال ڈال کر اپنے بدن کو چھپانے لگے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا جذبہ تو رکھا ہے نا، فوراً سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا. یہ بڑی خاص بات ہے. جب بھی شیطان ہمیں ورغلا کر پھسلا کر کسی برائی میں مبتلا کر دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کب ایک سٹیپ سے دوسرے سے تیسرے کرتے کدھر پہنچیں گے. جیسے ہی ہوش آئے گی فوراً سے اپنے آپ میں آنے کی جب کوشش کریں گے، اندر سے ایک آواز آئے گی، اوئے ہوئے کیتا بھائی، وہ اندر سے ایک ضمیر کی آواز آئے گی، جھنجھوڑے گی کہ تم نے کیا کیا، یہ تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہر انسان کی آتی ہے. انسان اسے اگنور کر دیتا ہے، وہ الگ بات ہے، آتی ہے آواز اندر سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر سے آواز نہ آئے. تو اب آواز اللہ تعالیٰ نے جو انہیں پکارا، کیا پکارا؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں کو یہ کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. اب ذرا اندازہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، وہ دونوں بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ ہمیں شیطان سے پتہ لگ گیا، آپ نے ہمیں پیدا زمین کے لیے کیا تھا، اب آپ ہمیں بانے سے زمین پہ بھیجنا چاہتے ہیں، بھیج دیں پھر ٹھیک ہے. جو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں. یہ فرق ہے شیطان اور انسان میں. شیطان کیا کرتا ہے؟ غلطی کر کے آکڑتا ہے. یہ کریکٹر ہے، اس بات کو سمجھ لیں. یہ شیطانی کردار ہے، شیطانی کریکٹر ہے.
غلطی اس سے بھی ہوئی نا، سجدہ نہیں کیا اس نے، حکم نہیں مانا، لیکن جب جواب طلبی ہوئی تو کیا کیا اس نے؟ آگے سے آکڑ گیا، تیرا حکم ہی نہیں سی ٹھیک، حکم صحیح ہوتا تو مانتا نا۔ جبکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، ان کو جھنجھوڑا، تو انہوں نے فوراً سے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا ربا ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ یہ ہے گناہ کی اصل لاجک۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ وہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ اللہ کے فائدے میں نہیں ہیں، وہ آپ کے میرے فائدے میں ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے اللہ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کا میرا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے اہم بات۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی تو یہ ہے کہ پورے کائنات میں جتنے جن و انس ہیں سارے متقی سے متقی شخص بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اور اگر سارے فاسق و فاجر ہو جائیں، کافر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربا ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ دو لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جے تو ساڑھے گناہوں تے مٹی نہ پائی، ہمیں ڈھانپ نہ لیا، ہمارے گناہوں کو بلکہ پردہ پوشی نہ کر دی، چھپا نہ دیا۔ یہ ہے اللہ کی مغفرت کا معاملہ۔ آپ اندازہ کریں، آپ میں ہم سب کیسے کیسے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہماری حقیقت ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھائیں، لوگ دفنانا چھوڑ دیں اپنے مردوں، یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالی رکھتا ہے، یہ ہے اللہ کا کام۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، جے تو پردہ نہ پایا، تو مٹی نہ پائی، یہ محاورہ ہے نا پنجابی کا، مٹی پاؤ یار، کوئی گل نہیں، چھڈو گے چلو۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی عنایتیں ہم پر جاری نہ رکھی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا تو بڑا ہی غرق ہو جائے گا، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا بڑی خاص ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پہلے تو قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں نا اس کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیں، دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مانگنے کی چیز ہے، دل سے احساس کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے۔ تو آج کا ہمارا جو اصل مورل لیسن ہے قصہ آدم ابلیس سے، وہ توبہ کا مضمون ہے۔ توبہ یہ ایمان والے بندے کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، سب سے بڑی کی ہے، چابی ہے اس کے پاس، توبہ۔ جو بھی اس سے کچھ ہو جائے اس کے پاس ایک گولڈن کی ہے کہ وہ توبہ کرے گا، واپس آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص چیز دی ہے ایمان، بڑی خاص چیز دی۔ آپ اندازہ کریں کہ تورات والوں نے جب تورات ان سے گم ہو گئی، جب دوبارہ لکھی، اور جب واقعہ جب انہوں نے خود لکھا اپنی یادداشت سے، تو بیچ میں یہ چیز نہیں لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا انہیں۔ جب یہ چیز نہیں لکھی تو پھر عیسائیوں کے اندر اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا گناہ جو ہے وہ سارے انسانوں کے اوپر بینڈنگ آتا ہے، اور سارے انسان پیدائشی طور پر ہی گناہ گار ہیں، اور عجیب سا ایک گناہ اور توبہ کا تصور ان کے ذہن میں آ گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید اتارا ہے جو محفوظ ہے آدم آخر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ انسان سے غلطی ہوگی، لیکن اس کے لیے رستہ کیا ہے؟ توبہ کر لے۔ لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ پہلے سب سے ربنا، رب تسلیم کرو، اللہ کو مانو کہ رب تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی دعائیں نازل فرمائی ہیں، آپ اندازہ کریں، عام طور پر اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ ربنا ربنا ربنا، ربی ربی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ ربا ربا، آقا، مولا، مالک، تو میرا مالک، میں تیرا غلام۔ یہ کیفیت پہلے سب سے پیدا کرو، پہلے غلام اپنے آپ کو تسلیم کرو کہ تم غلام ہو، وہ تمہارا آقا ہے، پھر اگلی بات ہوگی نا۔ جب یہی تسلیم نہیں کرو گے، اپنے اندر ایک سرکشی لے کر بیٹھے رہو گے، پھر اگلی بات کیا آئے گی؟ تو پہلے سب سے اپنی اس سرکشی کو ختم کرو۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبی تازہ کریں۔ تو سرکشی سے انسان کی وہ جو اللہ تعالیٰ کی غلامی کا ایک تصور ہے وہ دھندلا ہو جاتا ہے، پھر سے انسان سامنے گرے اللہ کے سجدے میں، اور پھر سے تازہ کرے اس عہد کو کہ ربا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ پہلی تو یہ بات۔ اگلی بات کیا ہے؟ تسلیم کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ندامت ہو دل میں، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، زبان سے جتنی مرضی دفعہ بندہ کہتا رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ اندازہ کریں
کہ سورۃ بقرہ میں جو الفاظ ہیں نا اس دعا کے بارے میں وہ ذرا اور ہی خاص الفاظ ہیں. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. وہاں الفاظ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پشیمانی اور شرمندگی ہوئی. ان کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ میں کن الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. اندازہ کریں آپ, الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے, الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیے کہ ان الفاظ سے میرے سے معافی مانگو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو مطلب کیا ہوا, الفاظ اہم نہیں ہے, اہم کیا چیز ہے, احساس, نیت, دل. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ احساس پیدا فرما دے. پھر الفاظ پاؤں پنجابی دے ہون پاؤں اردو کے ہون, جو بھی ہو نا, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری زبانیں سمجھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ان کہی باتیں سمجھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ دل کے احساسات جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ دل کے وہ احساسات بھی جاننے والا ہے جو ہم خود نہیں جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, انکانشیس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کے علم کا کوئی تصور کر سکتا ہے انسان؟ تو دل سے بھی احساس ہونا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. اب جب یہ کہے گا انسان کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اس ایکشن کو گناہ سمجھے گا, گناہ کو گناہ سمجھے گا. اور دوسرا, جب غلطی تسلیم کر رہے ہیں تو پھر آئندہ کے لیے اس کا ارادہ ہے کہ اللہ آئندہ نہیں آنا, نہ آئندہ اب میں پوری طرح اس سے بچ کے رہوں گا, دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. وہ غلطی تھوڑی ہے جو بندہ جان کے بار بار کری جائے, وہ تو پھر سرکشی ہے, وہ تو پھر بغاوت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے ندامت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آئندہ گناہوں کو ترک کرنے کا پورا تہیہ اور ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں ذرا الفاظ چیک کریں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. سکتہ ہے یا جو آپ پڑھتے ہیں سکتہ لکھا ہوتا ہے نا, سکتے میں کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا سانس روکتے ہیں, لیکن مطلب آواز روکتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے. ہم تو اس کو ویسے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا, لیکن کبھی ذرا اس کو فیل کریں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مطلب بندے کی بولتی بند ہو جائے ادھر. یہ ہے توبہ, یہ ہے اصل بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دفعہ جسے کہتے ہیں نا پیری پہ آ جائے بندہ, قدموں میں سر رکھ دے, یہ ہے توبہ. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے در پہ کوئی نا امیدی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمیشہ انسان کے لیے کھلے ہیں, چاہے اس کے گناہ جو ہے آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں. کہے تو صحیح, اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو صحیح. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا, خود اپنے ساتھ زیادتی کر لی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا. انہ هو الغفور الرحیم, یقین کرو وہی تو ہے اصل معاف کرنے والا اور رحم کرنے, اور کون ہے؟ کہ آپ اور میں اگر ایک دوسرے کو ہم کبھی زیادتی کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگے نا, جو کہ مانگنی چاہیے, حقوق العباد میں معافی تب تک نہیں ہے جب تک اس بندے کا بھی حق ادا نہ کیا جائے اور اس سے معافی نہ مانگی جائے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم سے کوئی معافی مانگ بھی لے تو ہم کہتے ہیں جا تم معاف کیتا, اندروں بندہ سوچ رہے ہوتے تیرے نال ہوئی تھی, تمہیں پتہ لگے گا تجھے میرے نال کیتی نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے نا, ہمارا نقصان کیا ہوتا ہے. ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ واقعی معاف کرتا ہے, ایسا معاف کرتا ہے جیسا کوئی اور معاف کر نہیں سکتا. انہ هو الغفور الرحیم. تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے, اپنے دل سے پکارے, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اس بات کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کا یکساں رب ہے. اللہ تعالیٰ نیکوں کا بھی رب ہے, اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کا بھی رب ہے, امیروں کا بھی رب ہے, غریبوں کا بھی رب ہے, علم والوں کا بھی رب ہے, بے علموں کا بھی رب ہے, عمل والوں کا بھی رب ہے, بے عملوں کا بھی رب ہے, سب کا رب ہے. کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میری تو اللہ تعالیٰ آپ سنے گا نہیں, میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں, تسی میرے لیے دعا کرو تو کچھ ہوئے گا, میرا تو کچھ ہونا ہی نہیں. نہیں, یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو, اہل علم کی عزت ہے, ان سے سیکھنا ہے, ان کا شکریہ ہے, ان کا احسان ہے سب, لیکن دعا اللہ سے مانگنی ہے تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرنا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جیسے ہی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ان کو بھی تو چاہیے نا میری بات سننے, میری بات کو قبول کریں. میری پکار جو ان کو دین کی طرف بلاتی ہے, ان کی اپنی بھلائی کی طرف بلاتی ہے, اس پر لبیک کہیں. اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور ایمان رکھیں میرے اوپر, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ انہیں ہدایت مل جائے. تو یہ انسان کے اندر
ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چینل دیا ہمیں، ہم اس کو کھوئے نہ. یہ گم ہو گیا تو سامنے سارا کچھ گم ہو گیا. اچھا آپ اندازہ کریں، انسان بعض اوقات واقعی مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اتنے گناہ کر لیے، اتنا کچھ کر لیا، اب تو پھنس گیا میں. اچھا اس میں بھی بات سننے، کچھ ہوتی ہے مادی زندگی، مٹیریل لائف، فزیکل لائف، اس میں آپ نے جو کام کیا اس کا نتیجہ تو آپ کو نکلے گا. آپ نے گرم گرم چیز اگر پی لیا، منہ پہ چھالا پڑا ہے، تو اب وہ تو 2-3 دن لگیں گے تو صحیح ہوگا، کیا خیال ہے؟ وہ تو فوراً سے توبہ کرنے سے فٹافٹ ٹھیک ہو جائے. اللہ کرنا ہے پر قادر ہے، لیکن اس نے دنیا ایسے بنائی ہے. لیکن اخلاقی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارا معاف کر دے، اس کا نشان بھی نہ چھوڑے گا. یہ بڑی خاص بات ہے. اچھا اندازہ کریں، بندہ بعض کا سوچتا ہے کہ میں بہت ہی گناہ گار ہو گیا، اب تو میری کوئی بات سن ہی نہیں سکتا، اب تو میں اس قابل ہی نہیں رہا. اور بعض اوقات جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے اس گناہ کی سزا ملنا شروع ہو گئی، میں پھنسنے لگا، ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں گیا اور میں پھنس گیا. پھر بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ اب تو میں پھانسی گیا ہوں، تو چلو ستیا ناس پھر سوا ستیا ناس صحیح. ایسی کیفیت میں نہیں آنا چاہیے. جہاں بھی انسان پھنس جائے، جب اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی سنے گا. آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر رسول حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیڑ میں پہنچا دیا. ایسے ہی ہے نا؟ آپ میں سے، میرے میں سے کبھی کوئی مچھلی کے پیڑ میں گیا؟ اتنی تاریکی اور اتنی تنہائی میں کبھی گیا؟ نہ تھا. ہم سوچتے ہیں نا بڑے مشکلات میرے اوپر آئے، اتنے مشکل آئے کبھی؟ وہاں بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بس ہونتے گئے، ہونتے کہانی ختم ہو گئی. نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں ظلم کیتا، یا اللہ میں ظلم کیتا، یا اللہ میں ظلم کیتا. تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، اور تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں خود زیادتی کی. اللہ تعالیٰ نے نکالا باہر کہ نہیں نکالا؟ اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی باہر نکالنے والا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے مسائل سے ہمیں باہر کیوں نہیں نکال سکتا؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک حدیث ہے، جو بندہ پڑھتا ہے تو بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ ہی دو، جو کہ پاسبل نہیں ہے، انسان تو گناہ کر ہی دیتا نا، اگر گناہ کرنا انسان چھوڑ ہی دے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو لے جائے اور ایسی قوم لے کر آئے جو گناہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، پھر اللہ انہیں معاف کرے. اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہ کرنے والا پسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے. معصوم تو صرف انبیاء ہیں نا. لیکن خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اس میں ایک اور بات نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت سننے والا ہے. آپ اندازہ کریں کہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت اونچی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ صحیح ہے نا؟ دنوں میں سے جمعے کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت اونچی ہے. ایک دن کی گھڑیوں میں سے صبح تہجد کا وقت بڑا خاص وقت ہے. لیکن مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہاری توبہ قبول نہیں کرنی؟ ہے کوئی جس میں رحمت بڑی کم ہوتی ہے؟ سنا ہے کبھی؟ ہفتے کا کوئی دن ہے جس میں رحمت چھٹی پہ ہوتی، اس دن توبہ نہیں ہو سکتی. فائل آئی ہے لیکن آفس باندھا بھی، ورکنگ ڈے پر آنا بھی. دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. پورے دن میں سے کون سا ٹائم ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس ٹائم میرے سے معافی نہیں مانگنی، اس ٹائم میری رحمت نہیں تمہارے لیے؟ کوئی ہے؟ جس لمحے جہاں ہو، جس حالت میں اللہ کو پکارو، اللہ سنے گا، اللہ تمہیں واپس اپنی طرف آنے کا موقع دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے توبہ کرنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم استغفار کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں نمازیں بھی میں ویسے پوریاں کیتیاں، حج بھی میں کیتے، روزے بھی میں رکھے، اتوں میں استغفار بھی کرنا پیا. میں تو ڈاٹا ہی نیک بندہ ہو گیا. میرے ایک استاد تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ایک کاروباری دوست تھا، وہ اکثر عمرہ بھی کر آنا، حج بھی کر آنا، نمازیں پڑھنی. اس نے کہا ایک دن بیٹھے بیٹھے، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں، کہ حرم پاک سے نماز پڑھنا انہیں نماز ثواب، مسجد نبوی نماز پڑھنا انہیں نماز ثواب. آخرت جو صحاب ہونا ہے تے منوں تو لگتا ہے میری نمازاں نکل آنیاں اللہ وال.
انیاں نمازاں میریاں ہوئیاں. بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے میری تو نیکیاں اتنی ہو گئی, اتنا کچھ ہو گیا کہ میں تو الٹا سرپلس ہو گیا میرے پاس, اتوں میں استغفار بھی کر رہے ہوں, میرے تو بڑا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوں. یہ استغفار میں نے انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا. اس بات کو سمجھیں. جب شیطان انسان کو جب بھی ڈال لیتا نا, پھر انسان کو سب اچھا نظر آتا, میں کتنا اچھا ہوں اور باقی سارے کتنے گئے گزرے لوگ ہیں. جب شیطان سے انسان دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آتا ہے, پھر اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. او میرے سے یہ بھی غلطی ہے, میرے سے یہ بھی غلطی ہے. ایک ایک اسے اپنے جذبات پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ جی دیکھو, جی میں نے یہ سوچا, میں نے یہ فیل کیا, کتنا میں نے غلط کیا, میں نے کسی کے بارے میں ایسا محسوس کیا, کسی کے بارے میں حسد میرے اندر پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس لمحے ہمیں لگ رہا ہونا کہ واہ جی میرے اندر تو کوئی غلطی مل ہی نہیں رہی مجھے, سمجھ جائیں کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کوئی غلطی نہیں مل رہی, آپ ماشاءاللہ اپنی نظر میں ہو ہی معصوم گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ ہم پر مطلع فرمائے, ہمارے گناہ غیروں پر نہ آئیں, قیامت والے دن نشر نہ ہو جائیں, ہماری نظروں کے سامنے رہیں تاکہ ہم ان سے معافی مانگ لیں. اور آخر میں جب تک انسان کی جان میں جان ہے, اس کی حلق میں جان آ کے پھنس نہیں جاتی, حلق میں غرغرہ طاری نہیں ہو جاتا, موت کا غرغرہ جب پردے اٹھ جاتے ہیں, تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات پتہ کیا ہے, جب انسان توبہ کرتا ہے نا سچے دل سے, تو ہوتا پتہ کیا ہے, ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یہ بیان فرمائی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرتا ہے پھر ایمان لے آتا ہے, کیوں کہ جب گناہ میں پڑا ہوتا ہے تب تو وہ ایمان سے فارغ ہو کر گناہ کر رہا ہوتا ہے نا, جب وہ پھر سے ایمان لے آتا ہے اور پھر عمل صالح کی روش اختیار کر لیتا ہے, اپنا رویہ بھی درست کر لیتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو پھر یہی تو لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں. آمین ثم آمین.